اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، لکھیے گا الواح قلوب پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پہلے اپنی طبیعتوں سے پوچھ لیں، ترجمہ لکھ لیجئے، پھر آپ کی مرضی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو سب کے سب داخل ہو جاؤ اسلام میں، سلامتی میں۔ کہہ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور داخل کہاں ہو جاؤ؟ اسلام میں۔ حالانکہ اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، اور خبردار شیطان کی نقش قدم پہ نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر کھلی کھلی دلیلوں کے بعد بھی تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ غلبے والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ حل ینظرون، جاگنا حلالی ہو، حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آ جائے؟ بڑی بات جی، مرضی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا۔ حل ینظرون، ایک ایک لفظ کا نقوی صاحب الگ الگ ترجمہ کروں گا۔ حل ینظرون، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بادل میں سوار ہو کے آ جائے، والملائکۃ، ساتھ فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور امر کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ نہیں، اب مجھے نہیں خبر ظہیر بھائی کہ کس کے کلیجے پہ خراشیں اور کس چہرے پہ پہاڑیں، یہ تو مقدر ہے ہر ایک کا اپنا۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے السلم ولایت امیر المومنین، اسلام سے مراد علی کی ولایت ہے۔ اللہ کہتا ہے او مومنو سارے علی کی ولایت میں آتے ہو یا قائم بادل پہ سوار ہو کے آئے؟
نہیں اب دیکھیں جی 2 اور 2 کتنے 4.25 کہوں میری شارک کاٹ دو 3.25 میں بھی نہیں کہنے دوں گا پھر 4 کو سردار صاحب 4 ہی کہنا پڑے گا بادل میں سوار ہو کے آئے گا کون میرے زمانے کا امام اور اللہ کہہ رہا ہے اس انتظار میں ہو کہ اللہ سوار ہو کے آئے پہلے بڑی بات یا نہیں پہلے سن چکے ہو پیٹھ اس کو پھراؤ وہ کہتا ہے میرے آگے کھڑے نہیں ہونا بادل پہ سواری جعفر نقوی یہ کرے وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں اور اترے گا کہاں نہ تیرے گھر نہ میرے گھر نہ اپنے گھر اللہ کے گھر تسلیم شاہ اللہ کے گھر کی چھت پر پہلی امامت چھت کے نیچے پائی گئی تھی ٹھیک ہے نا اور آخری امامت ہاشمی چھت پر یہ کیوں آنے والا اللہ تو نہیں بندہ ہے مخلوق ہے ولی ہے اس کا حجت ہے اس کی ظاہر اللہ کے گھر ہوگا رمز مسجودیت کعبہ کو کھولنا ہے میرے امام نے پلے بڑی بات یہ سر سے گزر گئی ہے رمز مسجودیت کعبہ کہ پہلی امامت کے وقت تمہیں اشارہ تو دیا گیا تھا حالانکہ کعبہ ہزاروں سال پہلے موجود تھا قرآن امجد کہہ رہا ہے نذیر شاہ ان اول بیت وضع للناس پہلا بیت زمین پر کعبہ ہے بیت اول ہے قبلہ اول نہیں کیوں کعبہ نقوی صاحب منتظر تھا کسی قبلہ ساز کا اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو کعبے کو کسی قبلہ ساز کی انتظار تھی لیکن کوئی نہیں سمجھا اس رمز کو ایک جملہ کہنا ہے مجھے اور اس جملے کے لیے میں کتاب ساتھ لایا ہوں دکھا یار مجھے تاکہ میدان میں بات ہو میدان میں جی ہاں کیمرے کے سامنے کروں گا تاکہ میں کہیں سے نہ مکر سکوں اور پھر علم کے گریبان تم ٹٹولنا جی کتاب کا نام ہے جنت الماوا نظر آ رہا ہے دیکھ لیا یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کی کتاب نہیں یافری صاحب محمد حسین کاشف الغطاء پہاڑوں سے بڑا نام ہے مصر میں جو شیعت ہے اس عالم دین کی رہین منت ہے
जामे उल माकूल वल मनकूल, फिक़ा उसूल में यकताए रोजगार, नाबेगाए अस्र। नाबेगा समझते हो, जिसे तुम जीनियस कहते हो, उसे अरबी में नाबेगा कहते हैं। अबकरी युद्दहर, अबकरी समझते हो, जिसे तुम इंग्लिश में आल इन आल कहते हो, उसे अरबी में अबकरी कहते हैं। वो कुद्स में फलस्तीन, ज़हीर भाई ये गए थे उलमाए अहले सुन्नत की दावत पर, और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक से 150 बड़े बड़े उलमा बुलवाए गए थे। 73 फिरके के आलिम जमा थे। जब नमाज का वक्त हुआ ना, हर फिरके के आलिम ने हाथ जोड़ के कहा, इमामत की सलाहियत आप में है। समझ में आई बात जी? ये वो मुज्तहिद, वो उसूली, वो फकीह, वो मुतकल्लिम, कहते गज़नफर मुज्तहिदीन का दुश्मन है, गज़नफर फुक़हा को नहीं मानता। ऐसे ला समझ में आई बात है? खुदा की कसम, जूते ना उठाऊं तो मेरे नुत्फे में शक। लोटा खुद भर के दूंगा, मुसल्ला खुद बिछा के दूंगा, बिस्तर खुद लगाऊंगा। क्यों? ये इल्म खुदा के। अली तो फिर अली है, अली का नाम लिया और आगे कहा अला जिक्र ही आला फुत्तहियत वस्सलाम, अली के जिक्र पर लाखों दरूद व सलाम। समझ आई बात जी? मैं ये थोड़ा सा तारुफ कराया है मैंने, है? किसी के इल्म का चिराग नहीं जलने दिया इस आलिम रब्बानी ने अपने वक्त में, है? मरजाए कुल फिल कुल थे इन्होंने। नकवी साहब अपने वक्त में बाब सैफ में जश्न ज़हूर पढ़ा। उस वक्त बाब सैफ बगदाद शहर का एक मोहल्ला है, तो वहां जो जश्न पढ़ा है वो तकरीर भी उनकी इस किताब में मौजूद है। मैं वो सारी तकरीर नहीं दोहराना चाहता, मुझे तो मस्जूदियत काबा के राज पर एक जुमला कहना है। साफ जाहिर है जब जश्न ज़हूर था खैबर शिकन का, तो बात तो काबे की चलनी थी कि ये काबे में आए। आओ, इसका सफा 107 है। मिंबर पे देखो हर्फ की खयानत निकले, यही जबान खामोश कर दो मेरी। वरना घूंघट में आटा मुझसे नहीं फांका जाता। कम अज कम मैं जब अली का बेटा ज़हूर करेगा कहूंगा मौला मैंने तेरे शीयों तक हक पहुंचा दिया था, आगे इनसे पूछ माना कि नहीं। समझ आ रही है बात? हाँ बात वही है ना। जब सूरह यूनुस की ज़हीर भाई आयत है, पढ़ लेना। अल्लाह कहते कज़्ज़बू बिमालम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलुहु, फरमाया तकजीब करते हैं, झुटलाते हैं उस बात को जिस पर इनके इल्म का इहाता नहीं होता। जो समझ आ रही बात है? और आगे अल्लाह कहते हैं वलम्मा यातिहिम तावीलुहु, और झुटलाते हैं उस बात को जिसकी तावील, जिसकी हकीकी तफसीर को जानते नहीं। और ये फरमा रहे हैं बाबू सैफ बगदाद में कि लोगों काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, इन्ना हकीकत तवज्जुह इलल काबते हव तवज्जुह इला ज़ालिकन नूरिल मुतवल्लद फीहा
ولو ان القصد مقصور على محض التوجہ الى تلك البنیت والى تلك الاحجار لکان ایضا نوعا من عبادت الاصنام ولكن التناسب يقتضي ان البدن هو تراب يتوجه الى القوبة التي هي تراب والروح التي هي نور مجرد تتوجه الى النور المجرد فكل جنس لاحق بجنسه النور للنور والتراب للتراب. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر. یہ میرا نشان بھی لگا ہوا ہے، یہ صفحہ 107 ہے، یہ کتاب جنت الماوا ہے، دیکھ لی؟ ہونی چاہیے اور علماء کے بھی پاس، دیکھ لینا اور پھر ان سے پوچھنا کہ آخر مذہب چھپاتے کیوں ہو؟ ڈر ہے یا غیر کا نمک حلال کر رہے ہو؟ جو ترجمہ کروں، وہ فرماتے ہیں ان حقیقت توجہ الی الکعبۃ هو التوجہ الى ذلك النور المتولد فیہا، وہ کہتے ہیں کعبے کی طرف توجہ کرنا در حقیقت اس نور کی طرف توجہ کرنا ہے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. کعبے کی طرف توجہ، اِنَّا حقیقت توجہ ہے اِلَى الْکعبہ، کعبے کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نور کی طرف توجہ کی جائے صدا صاحب جس کی ولادت کعبے میں ہوئی. جاگنا. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْقَصْدَ مَقْصُورٌ عَلَى مَحْضِ التَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكِ الْبُنْيَةِ وَإِلَى تِلْكِ الْأَحْجَارِ لَكَانَ أَيْضًا نَوْعًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مَعَاذَ اللَّهِ. کہتے ہیں اگر قصد میں، ارادے میں یہ ہے کہ میری توجہ صرف دیواروں کی طرف ہے، نہیں جس بندے کے بارے میں نہیں، میں اسے قسم دیتا ہوں اسی قائم زمانہ کی جس کا عشرہ ہے وہ کل سے میری مجلس میں نہ آئے. میری مجلس میں اسی کو آنا چاہیے جو حقائق کی تجلی کو برداشت کر سکتا ہے. فرماتے ہیں اگر ارادے میں، قصد میں یہ ہے کہ میری توجہ کعبے کی دیواروں کی طرف ہے، ان پتھروں کی طرف ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ لَكَانَ أَيْضًا نَوْعًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. کہتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے.
شیخ عمران یہ مجتہد گر مجتہد لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر قصد میں ارادے میں دیواریں ہیں پتھر ہیں تو یہ بھی بت پرستی ہے. آگے کہتے ہیں معاذ اللہ ولیکن جاگنا حلالی ہو. آگے فرماتے ولیکن التناسب یقتضی. وہ کہتے ہیں تناسب تقاضا کرتا ہے کیا ان البدن ہوا تراب یتوجہ الی الکعبۃ التی ہی تراب. وہ کہتے ہیں بدن جو تراب ہے جو خاک ہے وہ توجہ کرے کعبے کی طرف جو تراب سے ہے. میں تمہارے ہجوم سے لے کر میدان محشر میں اللہ کی عدالت تک ضامن. دنیا کی جس عدالت میں غضنفر کو بلاؤ کتاب لے کے آ جاؤں گا. حرف ادھر ادھر ہو میری سزا موت ہے. وہ کہتے ہیں تناسب کا تقاضا ہے کہ بدن جو تراب ہے جو مٹی ہے جو خاک ہے وہ توجہ کرے کعبے کی طرف جو خاک ہے. والروح المجرد التی ہے یا نور مجرد اور روح جو نور مجرد ہے تتوجہ الی النور المجرد وہ اس نور کی طرف توجہ کرے جو کعبے میں آیا. چلے تو نہیں گئے. روح مجرد جو نور ہے وہ اس نور مجرد کی طرف توجہ کرے. کل جنس لاحق بجنس ہی تاکہ ہر جنس اپنی جنس سے ملحق ہو جائے. النور للنور والتراب للتراب. نور نور سے ملے. آج کا مولوی ہوتا تو شاید ان پر بھی غالی ہونے کا فتویٰ دے دیتا. چونکہ یہ رمز مسجودیت کعبہ ہے. کعبے کا وارث کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر ذرا تصور کرنا لاہور والوں کیا وقت ہوگا کیا سما ہوگا کیا منظر ہوگا جب بقیت اللہ لسان اللہ سے کائنات میں یہ نشر کر رہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین. اس لیے کعبے کی چھت پہ ظہور ہوگا. ایک جملہ کہوں. ہاں کتاب میں نے دکھا دی حوالہ تم نے سن لیا تھک گئے ہو. مسجودیت کعبہ کی رمز کو جان لیا. اللہ نے نقوی صاحب کئی بار اشاروں میں نمونے چھوڑے. پہلا بت توڑا فکر بشریت کا آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر. بڑی بات
اور تم جانتے ہو سارے جو سجدے میں پڑے ہیں وہ آج تک مقربین، اور جو اکڑا کھڑا ہے وہ آج تک ملعون، مردود، مرجوم، یہ بھی مارا جائے گا تیرے زمانے کے امام کے ہاتھوں۔ جی ہاں، اور سجدہ کیوں کرایا؟ تیرے رسول سے پوچھا، یہی جواب دیا، امیر کائنات سے پوچھا، یہی جواب دیا، سلطان مشہد سے پوچھا، یہی جواب دیا۔ وقت مختلف ہیں، سائل مختلف ہیں، جواب تینوں کا ایک ہے۔ امر اللہ الملائکۃ بالسجود لآدم لکوننا فی صلبہ، کبھی بھی آدم کو سجدہ نہ کراتا اللہ اگر ہم 14 اس کی صلب میں نہ ہوتے۔ بیٹی چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، پھر علی کو نقوی صاحب اظہر صاحب کعبے میں بھیج کر اللہ نے ہم جیسے کم علموں کو اشارہ دیا، دیکھو میرا گھر زمین پہ ہزاروں سال سے کھڑا تھا، بیت اللہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ جب میرا گھر اس کے بغیر سجدے کے لائق نہیں، تمہاری عبادتوں کی حقیقت کیا ہے؟ پھر علی کا بیٹا اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے گا، خطبہ بھی دے گا۔ جو اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوں، در حقیقت اس خاندان کی جعفری صاحب بلندی بتانا مقصود ہے اللہ کو۔ ایک بات آئی سامنے بتاؤں، جب تمہارا امام ظہور کرے گا، خوشی تو پوری کائنات کے ہر ظرف میں ہوگی، بلکہ چھلکی پڑ رہی ہوگی، ظرف چھلک جائیں گے۔ ایک عالم ربانی نے 3 چیزوں کی خوشی کو ظاہر بھائی خصوصیت سے سردار صاحب ذکر کیا ہے، وہ ہر حلال زادہ اپنی لوح دل پہ لکھے گا۔ وہ فرماتے ہیں تحتز الارض بے اللہ احریک علی دمن حرام وَلَن تُعْبَدَ عَلَى ظَهْرِ الْأَصْنَامِ بِبَرْكَةِ الْإِمَامِ۔ وہ کہتے ہیں زمین جھومے گی، لفظ کیا ہے؟ تحتزو، قرآن پڑھنا، موسیٰ نے عصا پھینکا، اللہ کہتے ہیں تحتزو کأنہا جان، ایسے جھومنے لگا جیسے سانپ جھومتا ہے۔ کبھی سانپ کو پھن پھیلا کے جھومتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ ہاں، بس اس کو عربی میں اہتزاز کہتے ہیں۔ تو تحتزو، اور اعتراض ہوتا ہے نقوی صاحب اظہر صاحب جعفری صاحب اکثر غضنفر منبر سے جھومتا ہے اور اس کے آگے مجمع کھڑا ہو کے جھومتا ہے، یہ کوئی آداب مجلس ہے؟ سر اٹھا، کبھی تو نے پڑھا ہو تو تجھے حقیقت کا پتہ ہو۔ لکیر کے فقیر کی طرح 4 حرف پڑھے اور اسی کو منزل علم سمجھ لیا، یہیں سے تو جہالت کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تفسیر ابن ماہیار 1150 سال، 1250 سال پرانی تفسیر ہے تیرے مذہب کی، اس میں لفظ ہیں، رسول فرماتے شب معراج جب میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، سر اٹھانا، سلام کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رأیت علیًا فاہتززت سرورا، صف میں علی نظر آیا، میں خوشی سے جھوم اٹھا۔
فَاهْتَزَزْتُ سُرُورًا، اور جس پر اس کا مولا جھومے. رسول علی کا بھی مولا ہے باہر والو، ہے نا؟ فَاهْتَزَزْتُ سُرُورًا، میں سرور سے، خوشی سے جھوم اٹھا. میری طرف دیکھنا. تَهْتَزُّ الْأَرْضُ، زمین تھک گئے تو بس کروں. زمین جھوم اٹھے گی. کیوں؟ بِأَلَّا أُحْرِقَ عَلَيَّ دَمٌ حرام. زمین کہے گی الحمدللہ آج کے بعد میری پشت پر حرام خون کا ایک قطرہ نہیں گرے گا. وَلَن تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ عَلَى ظَهْرِي، بے برکت امام. اور آج کے بعد قیامت تک کوئی ایک بت نہیں پوجا جائے گا میری پشت پر آنے والے امام کی برکت سے. یہ زمین کی خوشی ہے. آگے فرماتے ہیں وَتَسُرُّ الْكَعْبَةُ بِأَنْ سِرْتُ قِبْلَةَ الْآفَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ تَكُنْ نَاصِيَةٌ إِلَّا وَتَسْجُدُ لِي بِبَرَكَةِ الْوَلِي. کہتے کعبہ خوشی سے جھومے گا. تھکے ہوں کو سنانے کی مجھے عادت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کائنات تمہارے رسول کی حدیث ہے نا. کوئی صاحب فرماتے ہیں یرضا بخلافت ہی. یہاں پھر واپس آتا ہوں، یہاں سے چھوڑیے بات، سامنے آ گئی پھر بھول نہ جائے، رٹا ہوا تو ہوتا نہیں میرا. یرضا بخلافت ہی ساکن السماء و ساکن الارض حتی الحیتان فی البحار. فرماتے ہیں جب میرا بیٹا قائم اپنی حکومت قائم کرے گا اس کی خلافت پہ آسمان والے راضی ہوں گے. نہیں علی شاہ میرا سوال ہے، یہ وہی آسمان والے نہیں جو کل آدم کی خلافت پہ اعتراض کر رہے تھے؟ ہے نا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس کو بنا رہا ہے جس کی اولاد خونریزی کرے گی، زمین پہ فساد کرے گی. آدم کی خلافت پہ اعتراض تھا، میرے مولا کی خلافت پہ راضی ہیں. اللہ جانے راز کیا ہے. سر اٹھانا، زمین والے راضی ہوں گے. اور میں حتیٰ کہ سمندروں دریاؤں کی لہروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اس کی حکومت سے خوش ہوں گی. ہاں تسر الکعبۃ، کعبہ مسرت ظاہر کرے گا. کیا اگر صاحب یہ لفظ یہاں لکھنے والا ہے، کعبہ کہے گا یہ سرت قبلۃ الآفاق علی الاطلاق. شکر ہے کہ آج میں پورے آفاق کا علی الاطلاق قبلہ ہو گیا. نہیں ہاں سب لوگ نہیں سمجھے. آج تک کعبہ زمین والوں کا قبلہ ہے. زمین پہ جن و انس رہتے ہیں، ان کا قبلہ ہے کعبہ. آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. ہاں میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر ٹمک ٹوئیاں مارتے رہو گے دشت تحقیق میں. کتاب کا نام ہے مختصر البصائر. علامہ حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جب 12واں ظہور کرے گا کعبے کی چھت پہ ابھی کھڑا ہوگا کہ اشارہ کر کے بیت المعمور کو زمین پہ اتار لے گا.
समझ में आई बात है? मेरी तरफ देखना, यंज़िलुल बैतुल मामूर, बैतुल मामूर जमीन पे नाजिल हो जाएगा, फरिश्तों से बेकेगा तुम्हारा किबला भी काबा है आज के बाद। मौला बैतुल मामूर कहां जाएगा? फरमाया क्योंकि हमारे बुजुर्ग सारे कायम के वक्त रजत करेंगे, सारे दुनिया में आ जाएंगे, बैतुल मामूर हमारी रिहाइशगाह होगी। थके तो नहीं ना? थके तो नहीं मेरे सामीन हैं? काबा कहेगा हाँ मैं आज आफाक का किबला हो गया, यानी पूरी खुदाई का किबला हो गया, पूरी कायनात का किबला हो गया, अलल इतलाक हो गया, बगैर किसी शर्त के हो गया। वलम तकुन नासियतुन इल्ला व तस्जुदु ली बिबरकतिल वली। इस वक्त कितने लोग होंगे जो काबे की तरफ सजदा करते होंगे? गिने चुने हैं। काबा कहेगा शुक्र है, आने वाले के कदम का सदका है कि एक भी तो पेशानी ऐसी नहीं जो मेरा सजदा न करे। ये मोहल्ला थक गया है, ये जो तसदून के पीछे पीछे और यूं है। अच्छा ठीक है, अब मैं अजहर साहब एक जुमला कहने लगा हूं। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था किताब में, यकीन मानो कि जब भी याद आता था मुझे, कोई 10-15 दिन अमजद मुझ पर एक वज्द की सी कैफियत तारी रही थी, तुम्हारा मुझे पता नहीं वो क्या है। वयब्ताहिजुल कुरान, कुरान भी खुशी से फूला नहीं समाएगा। पहले शाह इमरान एक जुमला कहने की इजाजत है मुझे? वो जुमला सुनोगे तो ये समझ भी जल्दी आएगा और लुत्फ भी ज्यादा आएगा। आलम माना में सरदार साहब ज़हीर भाई, कुरान और अली का मुकालमा हुआ आलम माना में। अली ने कहा बेशक बड़ी इज्जत है तेरी, लेकिन अपनी जगह पे तू अली नहीं बन सकता। तू मोहताज है मेरा, मैं तेरा मोहताज नहीं। बहुत खुश गिनवाया अली ने मुझे। जाफर नकवी एक जुमला कहना है तस्लीम शाह जो मेरे मौजू से हाशमी मरबूत है। मौलाना ने फरमाया कयामत तक तू ये फर्क मिटा सकता है, तुझे हरामी पढ़ लेते हैं, मेरा नाम हरामी की जबान पे नहीं आता।
میں تمہیں غیر مسلم دکھا سکتا ہوں جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، میں ہندو دکھا سکتا ہوں جنہیں حفظ ہے، میں یہودی دکھا سکتا ہوں جنہیں حفظ ہے۔ علی فرما رہے تو یہ حرامی پڑھ سکتے ہیں، میرا نام نہیں۔ اور آج جب علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ ظہور فرما ہے، یبتہج القرآن، قرآن پھولانے سمائے گا خوشی سے، کیا کہے گا؟ الان تتلونی السنۃ الاطیاب ببرکت ابن ابی تراب، قرآن کہے گا خوش نصیبی ہے میری ابو تراب کے بیٹے کی برکت سے، آج سے مجھے کوئی حرامی نہیں پڑھے گا۔ بڑی ہے میری بات؟ تو الان تتلونی السنۃ الاطیاب ببرکت ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے کی برکت ہے کہ آج کے بعد مجھے حلال زادوں کی پاکیزہ زبانیں تلاوت کریں گی۔ جی ایک فقرہ کہنا ہے، اگر پلے پڑ جائے تو میرا ایمان 14:1، تمہارا نہیں ہے کیا؟ لیکن کبھی کبھی جب ذاتی خصوصیات کی بات آتی ہے تو خیبر شکن کو رسول کے پیچھے چلنا پڑتا ہے نا۔ یہ مظاہر ہیں، یہ تطورات ہیں، یہ تنزلات ہیں، یہ تجلیات ہیں۔ تو میرے امام کی جو خصوصی مولانا صفت ہے وہ میں بتانے لگا ہوں، بس ایک فکرے میں اگر سمجھ آ جائے، ہیں سارے کے سارے توحید کا خاصہ، توحید کا خلاصہ، مگر یہ جو ہے یہ توحید کا جوہر ہے۔ یہ پہلے کئی دفعہ ممبروں سے کہہ چکا ہوں، جب تک کوئی دعوے دار علم یہ سمجھتا رہے کہ علم میرا ہے، اس وقت تک جاہل مطلق ہوتا ہے۔ جب یہ ادراک ہو جائے علم کوئی اور بانٹتا ہے اور پتہ بھی چل جائے کہاں بٹتا ہے، جی تو پھر علم کی خیرات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، بس ایک جملہ، جاؤ۔ دوسری حجتوں میں اور میرے زمانے کے امام میں جو ظاہری فرق ہے، باطن سب کا ایک ہے، یعنی جو کچھ سلطان کربلا نے کیا، تمہارا کیا خیال ہے کوئی اور امام نہیں کر سکتا تھا؟ کسی اور کی یہ ڈیوٹی ہوتی وہ کر لیتا، لیکن اب یہ کیا کیا جائے کہ ڈیوٹی حسین کی تھی، اسی طرح یہ ڈیوٹی قائم زمانہ کی ہے۔ جب ظہور کرے گا نا، وہیں کعبے پہ کھڑا ہو کے جب خطبے سے فارغ ہوگا، وہیں بلا تشبیہ یوں ہاتھ پھیلائے گا
جو پوری روئے زمین پہ گھوم جائے گا، اور اس ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر مومن کی عقل کامل ہو جائے گی۔ جی مومن کی عقل، حوالہ بھی بے شک سن لو، یہ مقصر پر حجت تمام کرنے کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق نے اسے اپنی کتاب کمال الدین میں لکھا ہے۔ ہاں شیخ صدوق سے مقصر بھی انکار نہیں کر سکا، یوں ہاتھ پھیلا کے عقلوں کو کامل کر دیں گے، پھر 14 کے وہ اسرار جو آدم سے برداشت نہیں ہوتے تھے تم کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ سارے خریدار ہیں نا میرے سامنے، پچھلے محلے والوں، باہر والوں، ہاں بس تمہاری نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عین اللہ کے بیٹے کی نظریں اٹھیں گی، مخلوق کی نگاہوں میں نقوی صاحب گڑ جائیں گی، اور وہاں لسان اللہ کا بیٹا ایک جملہ بولے گا۔ ہاں فرمایا تم میں کچھ وہ کھڑے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے تھے ابراہیم نے آگ کو گلزار کیسے کر لیا، جا ہم میں سے کسی کا نام لے تجھ پہ گلزار ہو جائے گی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہم میں سے کسی کا نام لے گلزار ہو جائے گی۔ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظہیر بھائی سردار صاحب کہیں گے تو سوچتا تھا موسیٰ عصا سے سانپ کیسے بنا لیتا تھا، اپنے گھر کی لکڑی اٹھا کے یا علی کہہ کے ڈالنا سانپ بن جائے گا۔ اچھا تو یہ سوچتا تھا کہ داؤد پہ لوہا کیسے موم ہوتا تھا، کہیں سے لوہا لے کے ہمارا نام لینا، مڑ جائے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو جو نبی کرتے رہے۔ اے میری رعیت تم کرنا، تم کرنا، تم کرنا، تم کرنا، مولا نبیوں والے کام ہم کریں تم، فرمایا میں آج کے بعد وہ کروں گا جو خدا کرتا ہے۔ آج تک ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ خدا کا کرنا نہیں ہے، چلو یہ مولوی نے یہ بتا اللہ وہ ہے جو خالق ہے، اور میں جبریل کے بارے میں دکھاتا ہوں، عیسیٰ کے بارے میں دکھاتا ہوں، ہے نا؟ تو پھر اللہ یہ ہے جو جبریل جیسا ہو، جو عیسیٰ جیسا ہو، اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، آؤ میں میکائیل کو بانٹتے ہوئے دکھاؤں،
इसीलिए तो वो सूरह साफात में खुद कहता है सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून, ऐ मोहम्मद जो कुछ तेरे रब की ये वस्फें बयान कर रहा है जमाना, मैं उससे बुलंद हूँ। ये तेरे जमाने का इमाम आके बताएगा कि वो क्या करता है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए बाबा ने बुलंद सलावत। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। ये भी हकीकत काहिरा है, लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, जब तक चार आंसू नहीं बहते, आंखों में नमी नहीं आती, शाम से आने वाली मखदूमा राजी नहीं होती। बस बगैर किसी तमहीद के अपनी तरफ से पता नहीं मैं क्या पढ़ता, बानियान की तरफ से दो जुमले कहने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। बस उसकी तामील में दो जुमले कहना है मुझे। जिसका अशरा सुन रहे हो, इसी की जियारत नाहिया का एक जुमला है, अस्सलामो अलद दिमाओ इस्साइलात। तेरा 12वां इमाम फरमाता है मेरा सलाम उस लहू पर जो हालत सफर में भी बहता रहा। मैंने जुमला पढ़ दिया, कुछ चीखें निकली, कुछ ने मातम किया। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो हैरान निगाहों से मुझे देख रहे हैं, हालांकि मैंने इशारे में बात तो समझा दी थी। वो 4 साला बतूल के कानों का लहू है। जो न बाजारों में रुका, जो न दरबारों में रुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो रोने आए हो उनकी याद दहानी के लिए एक जुमला। अबू खालिद काबली वुजू कर रहा है नमाज का, खून रोने वाला सामने बैठा है, उसने वुजू शुरू किया, सुर्ख आंसुओं ने सफर शुरू किया। रुखसारे इमामत को चूमते हुए, रीशे मुतहर को भिगोते हुए, गुलू अतहर के बोसे लेते हुए, सीने तौहीद गंजीना को चूमते हुए, जब अबू खालिद ने वुजू खत्म किया तो इमाम के दामन को सुर्ख कर रहे थे आंसू। अबू खालिद ने देखा, कदमों पे सर मारा, मौला मुझसे कोई गलती हुई? नहीं अबू खालिद, और होती भी तो हम इस्लाह कर देते। वुजू की गलती पर खून रोने की जरूरत क्या थी? तो मौला रोए क्यों? फरमाया तू वुजू कर रहा था, मुझे एक रिश्ता याद आ रहा था। अल्लाह तेरे वुजू ने एक रिश्ता याद दिला दिया। मौला कौन? फरमाया मेरी मासूमा बहन सकीना। मौला उस बीबी का मेरे वुजू से क्या रिश्ता? लफ्ज समझ में आ गया तो कब्र में भी रोएगा, मेरा वादा है मिंबर से। मौला ने फरमाया हम 11 मुहर्रम को करबला से चले, 16 रबीउल अव्वल को शाम पहुंचे। ये 66 दिनों का सफर है। 66 दिनों में मेरी बहन को पीने का सिर्फ इतना पानी मिला जितना तूने आज के वुजू पे खर्च कर दिया। हाय अल्लाह अकबर। 66
दिन मैंने कहा पता नहीं कैसे क्या समझा, 9 हफ्तों में एक वुजू के बराबर पानी इब्न मुंज़िर ने दीवारों से टकरे मारना शुरू की। मौला 66 दिन में चंचलू पानी, वजह फरमाया पानी शिमर बांटता था, और जब ये लानती पानी बांटता था, सकीना कभी ज़ैनब की ओट में, कभी उम्मे कुलसूम की ओट में, कभी रबाब की ओट में, कभी किसी बीबी को ख्याल आ जाता तो अपने हिस्से से एक घोंट पानी रख लेती, वरना सकीना कई कई दिन प्यासी। फरमाया यही वजह थी, लफ्ज़ समझ लेना, यही वजह थी। मरते वक्त सकीना ने मुझे वसीयत की थी, भैया मैं जानती हूं परदेश है, आलम मुसाफरत है और कुछ नहीं हो सकता, अगर हो सके तो मेरी कब्र किसी ठंडी जमीन में बना देना। प्यास से मेरी हड्डियां सुलग गई है, प्यास से मेरा बदन, अल्लाह इस मासूमा के दुर लिए हैं, मैं पढ़ दूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। इतना बता सकता हूं, ये अब्बास के अलम की कसम, जरी सामने है उसकी कसम। करबला में 6 मौके ऐसे हैं, हुसैन जैसा साबिर धाड़े मार मार के रोया। अल्लाह, उनमें एक मौका शब आशूर का है, बेटी बाप की झोली में है। मुझे नहीं खबर किसके सीने में गोश्त है, किसके यहाँ पत्थर है, गोश्त वाले मेरी तरफ देखें। बाप की आगोश में है सकीना। आज हुसैन ने बोसों की रीत बदल दी है, पहले सर चूमता था, आज कान चूम रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लफ्ज़ सुनना, सैयदो गैर सैयदो, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, तुम्हारी कौम के खादिम हूं, कलेजा तुम्हारा फट जाएगा, लिल्लाह माफ कर देना। सकीना ने हैरान होकर कहा, बाबा आज सर क्यों नहीं चूम रहे, कान क्यों? सकीना तेरे गोशवारे उतर जाएंगे इसलिए कान चूम रहा हूं। बाबा कब? कल। कौन उतारेगा? शम्र। अब ये समझने की बातें हैं, पढ़ने से ताल्लुक ही नहीं है इसका। बड़े भोलपन से कहा, बाबा शिमर मेरे गोशवारे उतार लेगा, न मेरा अब्बास छुड़ाएगा न मुझे तू छुड़ाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया सकीना, सकीना जब तेरे गोशवारे उतरेंगे अब्बास लंबे सफर पे जा चुका होगा, बाबा तुम नहीं छुड़ाओगे। फरमाया सकीना जब तेरे गोशवारे उतरेंगे मैं सो चुका हूंगा। बाबा कहां? फरमाया वो टीला नजर आ रहा है ना, उसके पहलू में। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, फिर कोई फिक्र नहीं, जब शिमर आएगा ना तो गोशवारे उतारने, मैं भाग के टीले के पास आ जाऊंगी। बाबा फिर तो मुझे छुड़ा लेगा ना। अब मैं तो यारो लफ्ज़ी बयान कर सकता हूं, बस वो वक्त आ गया, शिमर सकीना की तरफ बढ़ा, सकीना को बाबा के फिक्रे याद आए, सकीना कानों पे हाथ रख के दौड़ी, शिमर हरामी ने घोड़ा पीछे दौड़ाया। अब
تھی، دیکھا شمر آ گیا ہے، سکینہ نے کہا بتا، بابا شمر آ گیا۔ حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی، سینے سے جا کے سکینہ چمٹی، حسین نے باہوں میں لیا، شمر حرامی قریب آیا، ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر، کربلا کی زمین کو زلزلہ